السلام علیکم۔ اکثر ہمارے فریج میں قورمے کا تھوڑا سا سالن بچ جاتا ہے اور ہم سوچتے ہیں اب اس کا کیا کیا جائے۔ آج میں آپ کو ایک آسان اور زبردست آئیڈیا دینے جا رہی ہوں جس سے یہی بچا ہوا قورمہ بن جائے گا خوشبودار اور لاجواب مٹر چاول۔ اگر آپ کے پاس قورمہ کا تھوڑا سا سالن بچ گیا ہے تو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ آج ہم اسی بچے ہوئے قورمے سے بنانے جا رہے ہیں خوشبودار، مزیدار اور لاجواب مٹر چاول۔ تو سب سے پہلے ہم کڑھائی میں آئل شامل کریں گے اور باقی کی پریپریشن میں نے کر لی ہے۔ مٹر چھیل لیے ہیں، آلو وغیرہ میں نے یہ سب کٹ کر لیے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں 4 سے 5 عدد درمیانے سائز کی پیاز شامل کروں گی اور اس کو آئل میں اچھے سے فرائی کرنے کے بعد اس میں یہ ثابت کھڑے گرم مسالے شامل کر دوں گی۔ ان مسالوں کی اچھے سے خوشبو آنے لگے آئل کے اندر تو بس ہم اس میں یہ مٹر شامل کر دیں گے اور مٹر کو اچھے سے اس میں روسٹ کر لیں گے۔ بس اس میں مٹر بھی فرائی کرتے ہوئے اب ہم اس میں سے آلو اور ٹماٹر بھی شامل کر دیں گے اور ہم ٹماٹر اور آلو کو اتنا بھون لیں گے کہ ٹماٹر کا سارا پانی خشک ہو جائے۔ اور ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے 1 ٹیبل اسپون لہسن اور ادرک کا پیسٹ اور اس کو بھی ہم ان تمام مسالوں کے ساتھ بہت اچھی طرح سے بھون لیں گے کہ لہسن ادرک کی ساری اسمیل اس میں سے دور ہو جائے۔ بس اس میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی اور اس کو کور کر کے رکھ دوں گی کہ مٹر اور آلو ہمارے اچھے سے کوک ہو جائیں سلو آنچ پہ۔ جیسے ہی آلو اور مٹر ہمارے کوک ہو جائیں گے تو ہم اس میں تمام اسپائسز شامل کریں گے جو پاؤڈر مسالے ہمارے روٹین کے ہوتے ہیں۔ ہلدی، جیفل جاوتری، پسا ہوا زیرہ، پسا ہوا دھنیا، کٹی ہوئی لال مرچ، پسی ہوئی لال مرچ اور ہم چاولوں میں ایک اچھے رنگ کے لیے کشمیری لال مرچ کا بھی استعمال کریں گے۔ بس یہ تمام اسپائسز شامل کرنے کے بعد اس کو میں اسی مسالے کے ساتھ بہت اچھی طرح سے بھون لوں گی کہ مسالوں کا سارا کچا پن دور ہو جائے۔ جیسے ہی مسالہ بھون جائے گا تو یہ جو ہمارے پاس بچا ہوا قورمے کا سالن ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے اور مزید 5 منٹ کے لیے اس کے ساتھ اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور ساتھ ہی شامل کر دوں گی اس میں 250 گرام دہی اور دہی کو بھی اس میں اچھے سے مکس کر کے اس کا بھی سارا پانی خشک ہو جائے۔ ہری مرچیں شامل کروں گی، دھنیا اور پودینہ شامل کروں گی اور ساتھ ہی اب میں اس میں چاولوں کے حساب سے پانی شامل کر دوں گی۔ اگر میرے پاس 4 گلاس چاول ہیں تو میں اس میں 8 گلاس پانی شامل کروں گی۔ تو یہ آپ اپنے چاول کی کوانٹٹی کے حساب سے اس میں پانی شامل کر دیں۔ بس اس میں نے پانی شامل کر دیا ہے اور یہاں میں نے 3 ٹیبل اسپون شامل کیا ہے نمک۔ قورمے کے مسالوں کا گہرا ذائقہ، مٹر کی ہلکی مٹھاس اور چاولوں کی خوشبو، یہ سادہ سی ریسیپی کم وقت میں ایک مکمل اور زبردست کھانا تیار کر دیتی ہے۔ تو بس جیسے ہی پانی میں بوائل آئے گا تو میں اس میں شامل کر دوں گی رائس اور بس چاول کو اب ہم کور کر کے رکھ دیں گے اور ہم نمک بھی چیک کر لیں گے جیسے ہی ہلکا سا بوائل آئے گا چاول میں تو نمک یہاں میرا بالکل پرفیکٹ ہے۔ بس اب اسی سٹیج پہ میں اس میں تھوڑا سا شامل کروں گی 2 ٹیبل اسپون سرکہ۔ سرکہ ڈالنے سے ہمارے چاول بہت کھلے کھلے بنتے ہیں، بکھرے بکھرے، ایک ایک دانہ کھلا ہوا بنتا ہے۔ بس اب یہاں پر تقریباً 10% پانی اس میں رہ گیا ہے تو بس اب یہاں میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی، اچھی طرح سے ایک کپڑا رکھوں گی اور اس کے بعد اس پہ میں ڈھکن کو اچھی طرح سے کور کر کے 15 سے 20 منٹ کے لیے سلو آنچ پہ دم دے دوں گی رائس کو۔ یہ 15 سے 20 منٹ میں ہمارے چاول بہت اچھی طرح سے کوک ہو جائیں گے۔ میں نے اس کے بعد ڈھکن ہٹا کے چیک کیا تو یہ دیکھیں ہمارے چاول کا ایک ایک دانہ کھلا ہوا، ایک ایک دانہ بکھرا ہوا۔ تو اگلی بار جب قورمہ بچ جائے اسے ضائع نہ کریں، اسی سالن سے بنائیں گے اسپیشل مٹر چاول۔ اگر آپ کو یہ آسان اور مزیدار آئیڈیا پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔